کہ وہاں عورت کے حقوق کا عالم کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حقوق عطا کیے، اور حقوق اتنے تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، پارلیمنٹ ہے، شورا مہاجرین و انصار کی پارلیمنٹ ہے، اس میں خواتین بھی پارلیمنٹ کی ممبر ہوتی تھی۔ دلیل یہ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بل پیش کیا، مہر پر پابندی عائد کرنے کا بل پیش کیا۔ اس کو آپ سیلنگ یا لمیٹیشن آف ڈاور کہیے، لمیٹیشن آف ڈاور کا ایک بل تھا، امینڈمنٹ بل اسمبلی میں پیش کیا کہ عورتوں کے مہر لوگ زیادہ مقرر کر لیتے تھے اور پھر ادا نہیں کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ کم مقرر کریں، اتنا کہ جو ادا ہو سکے، ان گڈ فیتھ تھا۔ مگر جب بل آیا تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اے عمر، جس مہر پر اللہ اور اس کے رسول نے حد مقرر نہیں کی، آپ کو یہ رائٹ اور اتھارٹی کس نے دی ہے اس کو لمیٹیشن کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی کوچے بازار میں بات تو ہو نہیں رہی تھی، وہ تو اسمبلی میں رہی تھی، شورا میں، اور عورت جو کھڑے ہو کے چیلنج کر رہی ہے تو وہ شورا اور پارلیمنٹ میں بیٹھی تھی تو تب کھڑے ہو کے اس نے چیلنج کیا۔ اس سے میں ڈیرائیو کر رہا ہوں کہ عہد رسالت مآب اور عہد خلافت راشدہ کی پارلیمنٹ میں خواتین بھی ممبر تھی، کھڑی ہوئی، اعتراض کر دیا کہ کس اتھارٹی سے آپ کہہ رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خاتون آپ نے یہ بات کیسے کہی کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حد بندی نہیں کی؟ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم شادی کے وقت عورت کو مہر میں ڈھیروں کے ڈھیر بھی دے چکے ہو سونے کے، اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو اس میں سے واپس کچھ نہ لو۔ اس عورت نے استدلال کیا، ڈیرائیو کیا، اس نے کہا جب مہر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ڈھیروں کا ڈھیر کا لفظ یوز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no limitation on ڈاور، جتنی کوئی چاہے مقرر کرنا چاہے ہو سکتا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے یہ دلیل سنی، انہوں نے فرمایا اصابت امراتون واخطا امراؤن، عورت اس مسئلے پر صحیح نتیجے پر پہنچی اور مرد خطا کھا گیا، آپ نے اپنا بل واپس لے لیا۔ یہ آئینی اور پارلیمانی بالادستی کا بھی تصور تھا کہ بل واپس لے لیا دیکھ کر۔ تو خواتین کے حقوق کا عالم یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی کہا، خبردار میں عورتوں کے حقوق کے معاملے میں تمہیں اللہ کے خوف کو یاد دلاتا ہوں، عورتوں میں ظلم نہ کیا جائے۔ فرمایا وَلَهُنَّ بَعْضُ الَّذِي وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کو اسی طرح کے حقوق حاصل ہیں جس طرح کے مردوں کو حقوق حاصل ہیں۔ عورت کو سیاسی حقوق دیے، عورت کو سماجی حقوق دیے، عورت کو معاشی اور اقتصادی حقوق دیے، عورت کو تجارتی حقوق دیے، عورت کو ڈومیسٹک رائٹس دیے، عورت کو پوری سوشل لائف میں ایک باوقار مقام اور باوقار اینٹیٹی اور لیگل پرسن کے طور پہ حضور علیہ السلام نے پروموٹ کیا۔ عورت ماں کے روپ میں اگر دکھائی تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، بہن اور بیٹی کے روپ میں دکھائی تو اس کی خدمت میں جنت رکھ دی۔ تو وہ حقوق، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستور آرٹیکل 51 میں فرمایا کسی عورت کو اس کے خاندان پھر عزت کی بھی حفاظت کی کہ یوں ہی چلی جائے تو اس کی رضامندی کے بغیر کوئی پناہ نہ دے تاکہ کسی کی عزت پہ بھی حرف نہ آئے خواتین کے لیے۔ تو 19th جو کریکٹرسٹک ہے وہ پھر سازشوں کا تدارک کیا حضور علیہ السلام، مخالفین کی سازشوں کا اس دستور کے ذریعے تدارک، ایریڈیکیشن آف اپوننٹس کانسپیریسی۔ آپ کو پتا ہے مکہ کی جو اسٹیٹ تھی اور کفار تھے وہ پہلے دن سے ریاست مدینہ کے دشمن تھے، جو کیفیت ہمارے لیے کچھ پڑوس میں ہمارے دشمن بھی ایسے ہیں جو قیام پاکستان سے لے کے آج تک انہیں پاکستان کی بقا، پاکستان کی پروسپیرٹی، پاکستان کی انٹیگریٹی، پاکستان کی سولیڈیرٹی برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ دشمن ریاست مدینہ کے تھے، مکہ والے، جو اس وقت غیر مسلم ریاست تھی فتح مکہ سے پہلے، وہ ریاست مدینہ کو تاخت و تاراج کرنا چاہتے تھے، وہ سازشیں کرتے تھے، انٹریگز کرتے تھے، کانسپیریسیز کرتے تھے، بیرونی حملے بھی ہوتے، اندرونی بھی ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سازشوں کا اس آئین اور دستور کے ذریعے تدارک کر دیا اور فرمایا کہ قریش جو کفار ہیں وہ سازش کے لیے آئے تو اس مدینہ کے شہریوں میں کسی کو ان کو پناہ دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کے اور باقی مختلف اقدامات کیے جن کے ذریعے ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا تدارک کر دیا۔ 20ویں کریکٹرسٹک جو اس آئین میں ہمیں ملتی ہے میثاق مدینہ میں وہ یہ کہ مدینہ کو دار الامن قرار دے دیا۔ مدینہ واز ڈکلیئرڈ ایز سینکچوری، یہ دار الامن، فرمایا یہ سرزمین امن کی سرزمین ہے، اس میں خون بہانا کسی کا ناجائز بین کر دیا گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے کہا تھا کہ ایک شخص کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، ہر شخص کی جان و مال، عزت و آبرو اور خون کی حفاظت
حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کا ایمانی، اسلامی، اخلاقی، آئینی، قانونی فریضہ ڈکلیئر کر دیا، اور اتنا بڑا حکم کہ حدیث پاک میں آتا ہے ابن ماجہ میں کہ حضور علیہ السلام کعبے کا طواف فرما رہے ہیں، اور طواف کے دوران کعبے کو خطاب کیا اور فرمایا کعبہ تو پاک ہے، تیری فضائیں بھی پاک ہیں، تو بلند ہے اور تیرے گرد و پیش کی ہوائیں بھی بلند ہیں، مگر اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ایک مومن مسلمان اس کی جان، مال اور خون اور عزت و آبرو اللہ کے ہاں کعبے تیری عزت و حرمت سے بھی بلند ہے۔ یہ مسلمان کے لیے کہا کہ مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو کعبے کی عزت و حرمت سے بھی بلند تر ڈکلیئر کیا مسلمان کے لیے۔ اور ایک عام انسان کے لیے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جس کے ہاتھوں سے ایک عام انسان، خواہ وہ کوئی بھی ہو، عام انسان کی جان، مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو دارالامن قرار دیتے ہوئے کلیتاً بین کر دیا، فرمایا یہ پوری سرزمین مدینہ حرم ہے۔ یثرب کا جوف، یہ آرٹیکل 49 میں، یعنی وہ جو جوف پورے 2 پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، پوری وادی مدینہ اس دستور کے اندر آ جانے والوں کے لیے ایک حرم ہے، مقدس مقام ہے۔ یہ آپس میں جنگجوئی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے پر گولی نہیں چلا سکتے، ایک دوسرے پر کو قتل نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی جان مال پر ڈاکہ زنی نہیں کر سکتے۔ گویا مدینے کو حرم قرار دینے کا مطلب یہ تھا اس سرزمین پہ بچنے والے ایک ایک شخص کی جان، مال، عزت و آبرو، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوئی۔ آج ہم اگر پاکستان کو اور اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ، محمدی معاشرہ، مصطفی معاشرہ، قرآنی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک مصطفی نظام اس ملک میں لانا چاہتے ہیں، اور قرآنی نظام لانا چاہتے ہیں، اور اسلامی نظام کا ایک نمونہ دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کی ابتدا اس امر سے ہوگی کہ ہم اپنی سوسائٹی کو دارالامن بنا دیں، ہر شخص کی جان محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، اس کی آبرو محفوظ ہو، مال و دولت محفوظ ہو، لوگ رات ہو یا دن آرام سے چلیں، کسی کی جان، مال، عزت و آبرو کو خطرہ لاحق نہ ہو۔ جب تک ہم سوسائٹی کو یہ سینس آف سیکیورٹی نہیں دے سکتے، یہ احساس تحفظ کا مہیا نہیں کر سکتے، اس وقت تک ہم ایک اچھے مسلمان ہونے اور ایک اچھی مسلمان یا اسلامی ریاست ہونے کا تاثر پوری دنیا میں کریٹ نہیں کر سکتے۔ افسوس کی بات کہ وہ اسلام جو امن کا دین تھا، اسلام سلم سے ہے، اور سلم کا مطلب سلامتی اور امن ہے، ایمان امن سے ہے، اور ایمان کا مطلب سلامتی اور امن ہے۔ ہمارا ایمان پیس اور سیکیورٹی، ہمارا اسلام پیس اور سیکیورٹی، جس کی ابتدا سے انتہا امن کی ضمانت تھی، آج اس اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اگر مغربی دنیا دہشت گردی کا تانا دے تو ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنا ہوگا۔ یہ الگ بات کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کرتے ہوں گے، دشمن کا ایک اپنا منصوبہ ہوگا، ہمیں اس سے توجہ ہٹا کر کم سے کم اپنے احوال کو درست کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو دہشت گردی سے، قتل و غارت گری سے، اور جبر و تشدد سے اور انتہا پسندی سے پاک کرنا ہوگا۔ اسلام کا پیغام امن مسلمان کے لیے ہے، اسلام کا پیغام امن ہر غیر مسلم کے لیے ہے جو پرامن ہے، اور اسلام کا پیغام امن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اسلام گلوبل لیول پر ایک پیسفل ہیومن سوسائٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو امن میں رہے اور پوری دنیا میں امن کی اشاعت کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس تصور کو سمجھ کر ایک اعلیٰ مصطفی سیرت کی روشنی میں نمونہ اور کردار انسانیت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔